بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قسط نمبر 23 پیش خدمت ہے۔ قریش کے 3 سردار ابو جہل بنو مخزوم سے، ابو سفیان بنو امیہ سے اور الخناس، یہ تینوں کافر سردار رات کو چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنا کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ تہجد پڑھتے اور اس دوران قرآن کو بھی بآواز بلند پڑھا کرتے۔ اب یہ تینوں سردار چھپ کر قرآن پاک کی تلاوت سن رہے تھے کہ اچانک اب ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل وائس آف بنت جمیلہ پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ نئی ویڈیو بر وقت آپ کو مل سکے۔ ایمان کی شرائط اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت۔ سیرت النبی کو بیان کرتے ہوئے کچھ باتیں جو بیان کرنا ضروری ہیں تاکہ ہم لوگوں کو دین سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کرائیں گے، اور یہ جب ہو سکے گا اگر ہمارے پاس اعمال ہوئے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور نسبت بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچا سکتی اگر ہمارے پاس ایمان اور اعمال نہ ہوئے۔ ابو طالب اس کی سب سے بڑی مثال ہیں، جنہوں نے زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، حتیٰ کہ شب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ درختوں کے پتے اور جانوروں کے چمڑے سے بھوک مٹائی۔ ہر طرح کا نیک عمل ابو طالب کے پاس تھا، سب سے بہترین انسان تھے، لیکن کیا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے باز نہیں آئے۔ آخری دم تک اپنے باپ دادا کے عقیدے پہ قائم رہے اور کافر ہی مرے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کے چچا تھے اور فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو طالب کے بارے میں پوچھا کہ ابو طالب نے آپ کا ہر طرح سے ساتھ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، تو کہ آپ ان کے لیے کوئی کام نہیں آ سکے یا آپ کی سفارش ان کے لیے نہیں ہو سکتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے حکم سے میں نے ان کی سفارش کی، اور اس سفارش کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب اتنا کم کر دیا کہ انہیں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ پگھل جائے گا، اور یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ جنت میں شہداء کے سردار ہیں، کو سب سے زیادہ مرتبہ ملا۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنت میں ہوں گے، لیکن ان کا درجہ حضرت حمزہ کے درجے کے برابر نہیں۔ ابو لہب، جس پر قرآن میں اس کا نام لے کر لعنت کی گئی، سورہ لہب میں ارشاد اللہ کرتے ہیں، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اور وہ اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اس کے ساتھ اس کی جوروں بھی، لگائی بجھائی کرنے والی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ایک ہی باپ کی اولاد، لیکن ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق اجر ملا۔ اگر ہم روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائے، پھر انہی کے راستے کو اپنائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب ہم واپس آتے ہیں دعوت کے دوسرے مرحلے کی طرف، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عوام الناس کو دعوت حق دینا شروع کی۔ قریش نے اس کو روکنے کے لیے مختلف چالیں چلیں، جن میں سے 2 کا ذکر پچھلی قسط میں بیان کیا جا چکا ہے۔ ایک تو ابو طالب سے بات کرنا، دوسرے انہیں عمارہ بن ولید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدلے میں دینا، لیکن دونوں چالیں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اب قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن ہی نہیں پڑھنے دیں گے، یعنی جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو خانہ کعبہ میں پڑھنے لگے اور لوگ لازمی طور پر متوجہ ہوتے تھے تو یہ لوگ سیٹیاں بجانے لگتے، شور کرنے لگتے تاکہ لوگوں کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ جائے۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زیادہ بلند آواز سے تلاوت کرنے لگ جاتے تاکہ قرآن کا پیغام پہنچ جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی 110 نمبر آیت نازل کی اور فرمایا، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ یہ حکم صرف اس تک کے لیے تھا جب کفار مکہ قرآن کو لوگوں کے درمیان پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ مدینہ ہجرت کے بعد جب حالات بدل گئے تو یہ حکم بھی باقی نہ رہا۔ اس وقت اگر کسی کو قرآن سننا بھی ہوتا تو وہ ایسے ظاہر کرتا جیسے وہ قرآن کو سن ہی نہیں رہا۔
اس کے بعد مسلمان دارالارقم میں اکٹھے ہوئے، جس کے بارے میں اگلی اقساط میں بیان کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب مسلمان ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ لوگوں میں جا کر قرآن کو کون کون پڑھے گا، کیونکہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی عوام الناس کے سامنے قرآن کو نہیں پڑھا تھا۔ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ قرآن کو لوگوں کے سامنے پڑھتے، لیکن عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں پڑھوں گا، لیکن باقی مسلمان اس پر راضی نہیں ہوئے اور کہا کہ نہیں کوئی اور۔ وہ اس لیے کہ ابن مسعود قریشی نہیں تھے اور نہ ہی مکی تھے، بلکہ وہ یمنی عرب سے تھے، اور ابن مسعود کا کوئی خاندان وہاں موجود نہیں تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا جو ان کو مشکل وقت میں سہارا دے سکتا۔ اس زمانے میں خاندانی اثر و رسوخ بہت اہمیت کا حامل تھا۔ قریشی اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں پر کسی دوسرے قبیلوں کو اختیار نہیں دیتے تھے، لیکن ابن مسعود رضی اللہ نے کہا کہ نہیں، میں ہی رضاکارانہ طور پر قرآن کو لوگوں کے سامنے پڑھوں گا، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، وہی میری حفاظت فرمائے گا۔ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کو اس طرح تر و تازہ پڑھنا چاہتا ہے جس طرح وہ نازل ہوا، اسے چاہیے کہ ابن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت کے مطابق پڑھے۔ یہ حدیث ماجہ میں اور مسند احمد دونوں میں موجود ہے۔ ابن مسعود ہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے 70 سے زیادہ سورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست سنی اور یاد کی۔ یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت ابن مسعود انہی 4 صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن سیکھنا ہے تو ان 4 سے سیکھو، جن میں سب سے پہلے ابن مسعود کا نام لیا گیا، باقی 3 ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بس ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی صحابہ کو راضی کر لیا۔ اگلے دن جب مکہ کے لوگ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر اپنے دن کے مشاغل کو ایک دوسرے سے بیان کر رہے تھے، اس زمانے میں لوگوں کے لیے خانہ کعبہ عبادت کے بجائے بیٹھک تھی، جہاں وہ سب بیٹھ کر اپنے دن بھر کے مشاغل بتایا کرتے تھے۔ وہ اس دن بھی یہی کام کر رہے تھے جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ رحمان کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ یاد رہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوبصورت اور مسحور کن آواز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کی بھی قاری تھے۔ اب عربوں کے لیے یہ بالکل نیا انداز تھا۔ جب ابن مسعود تلاوت کر رہے تھے، لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ آخر انہیں اندازہ ہو گیا یہ تو کلام پڑھ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتا ہے۔ پھر کیا تھا، ان سب نے مل کر آپ پر مکوں، گھونسوں، لاتوں کی بارش کر دی اور لہو لہان کر دیا، کیونکہ آپ کے قبیلے خاندان کا کوئی فرد موجود نہیں تھا جو آپ کو بچاتا۔ اس قدر زخمی کر دیا کہ آپ مزید قرآن کی تلاوت کرنے کے قابل نہیں رہے، اور سورہ رحمان جو 2 صفحات پر مشتمل ہے اس کو بھی مکمل نہ کر پائے۔ اس کے بعد جب آپ باقی مسلمانوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، یہی وجہ تھی ہم آپ کو روک رہے تھے کہ آپ نہ جاؤ، لیکن ابن مسعود نے کہا کہ اس واقعے سے میرے ایمان کو مزید تقویت ملی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ہوا جو ابن اسحاق نے بیان کیا، وہ یہ کہ قریش کے 3 سردار ابو جہل بنو مخزوم، ابو سفیان بنو امیہ اور القناص، یہ تینوں کافر سردار رات کو چھپ کر نبی کریم کی تلاوت سنا کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم روزانہ تہجد پڑھتے اور اس دوران قرآن کو بھی بلند آواز میں پڑھا کرتے۔ اب یہ تینوں چھپ کر قرآن کی تلاوت سنتے۔ ایک دن تینوں کا آمنا سامنا ہو گیا، ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہوئے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے اپنے گھروں کو ہو لیے۔ اگلے دن پھر ایسا ہوا، جب تیسرے دن تینوں ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تو سمجھ گئے کہ سب ایک ہی کام کرنے آتے ہیں۔ اب تینوں نے فیصلہ کیا اور قسم کھائی کہ آئندہ وہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ان کے لوگوں میں سے کسی کو پتہ لگ گیا کہ قریش کے سردار بھی قرآن سنتے ہیں تو وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ چوتھے دن کیا ہوتا ہے کہ القناص ابو سفیان کے پاس آتا اور پوچھتا ہے، تم نے جو کلام سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے، نہیں، پہلے تم بتاؤ۔ القناص بتاتا ہے کہ واللہ یہ حق ہے۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ مجھے کچھ باتیں سمجھ آئیں، کچھ نہیں آئی۔ اب القناص ابو جہل کے پاس آیا اور بولا، اے ابو الحاکم، ابو جہل کی کنیت تھی، تمہارا کیا خیال ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے بارے میں؟ ابو جہل کہتا ہے کہ ہمارا جب بھی بنی عبد مناف سے مقابلہ ہوا، ہم نے ان کے ساتھ مکمل مقابلہ کیا، انہوں نے کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھانا کھلایا، یعنی ہم برابر رہے، جیسے گھوڑے ریس میں ہوتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آسمان سے وحی آتی ہے تو اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ ابو جہل نے واضح طور پر بتا دیا کہ اس نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا، صرف جلن کی وجہ سے۔ اس طرح بہت بار ہماری زندگی میں بھی ایسے مواقع آتے ہیں جب ہم حق کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی صرف اس لیے قبول نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ ہمارے مخالف کی جانب سے ہوتا ہے، یا پھر کسی ایسے شخص کی زبان سے ادا ہو رہا ہوتا ہے جس سے ہمارا مقابلہ ہوتا ہے۔ اس لیے حق کو پہچاننے میں کبھی بھی آپس کے اختلافات کو نہ آنے دیں، کہیں ہمارا شمار بھی ابو جہل کے ساتھ نہ ہو جائے۔
یہ جواب سننے کے بعد القناص وہاں سے واپس آ گیا۔ کچھ اسکالرز کا خیال ہے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ہمارے پاس کوئی واضح دلیل موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ باقی اگلی قسط میں بیان کروں گی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجئے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے تاکہ ثواب میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔